سب سے پہلے میں انور خان صاحب آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آج اس خوبصورت محفل میں شرکت کا موقع ملا، اور پیرنٹس کا یہ دن جو ہے اینول ڈے اس سال ہوتی ہے۔ اس دن والدین بھی موجود ہوتے ہیں، بچے بھی موجود ہوتے ہیں اور ٹیچرز بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ مثلث جو ہے ایک دن یہاں پر مکمل ہوتی ہے، اور یہاں پر بڑی ہی یہ اپرچونٹی ہے کہ تینوں کے ساتھ آپ بات بھی کر سکتے ہیں اور تینوں جو آپس میں بھی معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، ان تینوں سیگمنٹس کی طرف، لیکن پہلے میں ریکگنیشنز کرنا چاہتا ہوں۔ میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو میں پروگرامز دیکھ رہا تھا پیرنٹس کے لیے، تو کچھ شاید ایک خاکہ ہے یا ایک کوئی اسکٹ ہے یا کوئی سانگ ہے، لیکن ہم ایجوکیشن کے لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر جو آپ کا سٹاف ہے، میں سب سے پہلے ان کے حوالے سے کہ بہت غیر معمولی محنت کی گئی ہے یہاں پر، ڈریسز کی سلیکشن سے لے کر اور جس طرح سے پراپس کو تیار کیا گیا ہے، جس طرح سے اس کی کلرز کی سلیکشن کی گئی ہے، اور ہر اسکٹ، ہر سانگ پیچھے ایک کانسیپٹ جس نے بھی اسکرپٹ رائٹ کیا ہے، ان تمام سٹاف کو بھی میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں جنہوں نے یہ سلیکشنز کی ہیں، پھر اس کے بعد ریہرسلز اور بچوں کی جو پرفارمنس ہے غیر معمولی۔ اگر کوئی گلچ سٹیج پر آیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ساؤنڈ سسٹم کا کوئی قصور نکل آئے یا کسی اور چیز کا تو نکل آئے، بچوں کی کوئی ریہرسل دوبارہ بہترین پرفارمنس بچوں نے دی ہے، اور ہمیں یہ ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ بڑی غیر معمولی دن ہے بچوں کا۔ یہ بظاہر کسی کے لیے تو ایک فضول سا شاید کام ہے، ویٹ کرنا ہے وہ ایک بچے کو ایک چھوٹی سی ٹرافی کے لیے، لیکن یہ اس کی زندگی کا بڑا اہم دن ہے۔ اس کو جو اپریشیٹ یہاں پر کیا جا رہا ہے، جو بلایا جا رہا ہے، اہمیت اس انعام کی نہیں ہے، اہمیت اس ریکگنیشن کی ہے۔ اور اگر کسی نے انعام نہیں بھی جیتا، وہ کسی سٹیج پر آیا ہے، کسی بھی قسم کی پرفارمنس کی ہے، تو وہ بھی قابل فخر ہونا چاہیے تمام والدین کو۔ اور میں اب اس حوالے سے آپ سب سے یہ بات کہنا چاہوں گا، میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں، استاد ہوں، اور فخر سے یہ کام کرتا ہوں، اور ہماری نسل، بلکہ آج اس حوالے سے گوہر صدیقی صاحب کا ذکر تو رہا، شاید ابھی آپ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا دسمبر کے اردو ڈائجسٹ میں ان پر 7-8 پیجز کا ایک مضمون بھی آیا ہے، جھنگ کا سر سید، تو وہ ان کے حوالے سے تو ہے، لیکن ہماری فیملی جو ہے بیسیکلی ہم قریشی فیملی سے ہیں، قریش سے 300 سال پہلے کی ہماری ہسٹری، ہم اس وقت بھی مغلوں کو پڑھانے کے لیے یہاں آئے تھے، اور نسلیں ہمارا اگلی نسل اب اس وقت بھی موجود 3 نسلیں ہم صرف استاد ہیں، ہمیں پڑھانا آتا ہے، بچوں کو سکھانا آتا ہے، اور یہی فخر ہے۔ اور آپ میں سے اکثر جانتے بھی ہیں کہ میں ایئر فورس میں چلا گیا تھا، فائٹر پائلٹ تھا، لیکن ہمیں بھی حکم دیا گیا آج سے 24-25 سال پہلے سے کہ جی وہ چھوڑ دو، وہ فلائنگ، اور بچوں کو پڑھایا جائے۔ تو میں والدین کو ایک بڑی فکر کے ساتھ ایک بات آپ سب لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ مجھے آپ کی پوری توجہ، ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کے بچے کی زندگی کا رخ بدل جائے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں مائنڈ سائنسز کو پڑھتا ہوں،
ایک انسان، مائنڈ سائنسز کہتی ہے ایک انسان کے 3 حصے ہیں، ایک اس کا دماغ ہے، ایک اس کا دل ہے، ایک اس کی باڈی ہے۔ اسکولوں میں نارمل ہمارا ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ ٹرانسفر آف نالج انٹو برین کر رہا ہے، صرف دماغ کے اندر ٹرانسفر کر رہا ہے نالج کو اور اسی کو ہی اسیسمنٹ کرتا ہے۔ لیکن جو ادارے یہ اس سے علاوہ جو دل ہے وہ جذبے پیدا کرتا ہے، رویے پیدا کرتا ہے، وہ دل جو ہے وہ بے شمار اور ڈیلنگز کو، ایتھکس کو، تو جو ادارے ان چیزوں پر بھی کام کر رہے ہیں، جو ساتھ سپورٹس کے ذریعے جسم کو بھی فزیکلی اسٹرانگ بنا رہے ہیں، میرے نزدیک وہی مکمل ادارے ہیں، وہی مکمل ادارے ہیں۔ کیونکہ اگر جو صرف ٹرانسفر آف نالج اونلی جو ادارے کر رہے ہیں وہ ایک انسان کا صرف 33% پہ کام کر رہے ہیں، وہ 66% بچہ جو ہے وہ پیاسا ہے، اس کو اس کے اوپر نالج نہیں مل رہا۔ اس لیے یہ ڈراموں کو، یہ سٹیج کو، یہ یہاں تقریروں کو، یہ کسی بھی طرح سے بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو مائنر ایکٹیویٹی نہ سمجھیں، یہ بھی سٹڈیز کی طرح ایکولی گڈ ہے۔ اور فیوچر کے اندر اس وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں سے بیٹھ کر گلوبل ویلیج ہو گیا ہے، آپ کے یہی بچے یہاں سے نکل کر امریکہ اور یورپ اور انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، اور فری آف کاسٹ پڑھ سکتے ہیں، اور اسکالرشپس ہیں دنیا میں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پڑھائی کے علاوہ وہاں پر ایکٹیویٹیز کے نمبر ہیں۔ ان بچوں کو حوصلہ دیجیے، ایک ایک چیز میں اس فنکشن میں بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی کوآپریٹ کیا ہے، تبھی یہ ڈریسز بنے ہیں، تبھی یہ مختلف چیزیں بنی ہیں۔ تو آپ کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اپنے اپنے بچوں کو اپریشیٹ کیجیے۔ یہ بات میں نے خاص طور پر والدین کے حوالے سے تھی۔ اب میں ٹیچرز کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایٹ دا سیم ٹائم ابراہم لنکنز والا لیٹر آپ نے جو اپنے بیٹے کے استاد کو اس نے لکھا تھا نا، اسی کو ریفر کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو آپ ایک بہترین انسان بنانے کے لیے کوشش کریں، صرف پڑھائی میں آگے اور بائی ہک اور بائی کروک نمبر آگے لینے کی بجائے جو جینوئنلی، جیسے انور خان صاحب نے کہا، جینوئنلی ان کے نمبر بھی دیجئے، لیکن ساتھ ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے جب آپ کوشش کریں اس میں ان کو جیتنا بھی سکھائیں اور ان کو ہارنا بھی سکھائیں۔ جب یہ بچے ہار جائیں یا ایک نمبر کم سے کوئی پوزیشن نہ آئے، اور وہ بچہ آج بہت سے لوگوں نے اتنا اس کا شور و غوغا پوزیشنز کا پیدا کر دیا ہے کہ جس کی پوزیشن نہیں آتی تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ بچہ تو بہت ہی کمزور رہ گیا ہے، جی صرف 90% ہیں اور اب تو کلاس میں 98% والے ہیں۔ نو، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی صرف ایک انسان کے 33% میں سے بھی چند % تک کی بات ہے۔ اگر اس کی باقی پرسنالٹی مضبوط بنا دی ہے آپ نے، ہو سکتا ہے ایک سٹڈیز میں یہاں ریٹین کرنے میں کمزور ہو، لیکن وہ باقی چیزوں میں اس کو شاباش دیں جو کام بھی وہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک درخواست والدین سے جو میں پہلے بات بھی کی ہے، لیکن اس میں ضرور درخواست کرانا چاہوں گا، اپنے بچوں کو زیادہ لولو پوپو، زیادہ پیار، ہر کام جو وہ کہہ رہے ہیں اور وہ مانتے چلے جانے کی بجائے دیکھیں جو ان کے لیے بہتر ہے اس کی اجازت دیں، اور کبھی کبھی نو کہنا سیکھیں۔ نو کرنے سے بھی، کیونکہ جب نو کرنا نہیں سیکھتے اور جب وہ زندگی میں آپ ڈالتے ہیں اور ان کو کہیں سے نو ملتی ہے تو پھر وہ ڈپریشنز کے مریض بن رہے ہیں۔ والدین قصوروار ہیں
جب زندگی میں بعد میں جب جن کو ڈپریشنز ہیں، ان کو آج گھر کے اندر نو کہنا بھی سکھائیں، ان کو ٹیچرز کو میں کہتا ہوں ان کو ہارنا بھی سکھائیں، ان کو ایک مضبوط ایسی پرسنالٹی بنانے کی کوشش کریں جو زندگی کو فیس کرنا جانے کانفیڈنس کے ساتھ۔ کبھی بھی ان کو البتہ خواب بڑا دیکھنا سکھائیں، فیل ہو جانے سے نہ ڈرائیں۔ انگریزی کی ایک پروورب ہے کہ not failure but low aim is a crime۔ چھوٹا مقصد زندگی میں رکھنا جو ہے یہ جرم ہے، چھوٹا مقصد جرم ہے، فیل ہونا جرم نہیں ہے۔ بڑے مقصد کی طرف جاتے ہوئے کہیں فیل بھی ہو جائے، چھوٹے مقصد سے تو آپ ڈیفینیٹلی آگے گئے۔ تو بڑے مقصد کے لیے میں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے تمام جہاں جاتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں، اگر کوئی ایک بچہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھنا اتنا ہی ہے اور میں نے صرف موچی بننا ہے، تو میں کہتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اس شہر میں اور اس ملک میں تمہارے سے اچھا جوتا کوئی بنانے والا نہ ہو۔ جو کام کرو اس کو بیسٹ حالت میں کرو، تم سے بہتر موچی کوئی نہ ہونا۔ یہ اس کو اپنی اس وقت اب ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ جو ہے آن لائن 8ویں کے بعد والے بچوں کو ہر سال ایپٹیچیوڈ آن لائن گھروں میں اپنے موبائلوں پر کر لیں، لنکس آپ کو بے شمار وہ مل جاتے ہیں اور اس سے آپ کو کلیئرٹی آتی ہے۔ یہ دماغ جو ہے ملٹیپل انٹیلیجنس کے سسٹم ہیں، اور اس میں جیسے گھر میں چھوٹے بڑے کمرے ہوتے ہیں تو دماغ میں بھی چھوٹے بڑے خانے ہیں۔ We need to find out کہ اس میں سے اس بچے کے اندر سب سے بڑا کمرہ کس چیز کا ہے، اسی سبجیکٹ پہ اس کا فیوچر ہے، اسی کو آپ پرسو کروائیں اور اسی کو، کیونکہ اس وقت کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، والدین جو اپنی زندگی میں خواہشیں تھی، ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، فوج میں جانا چاہتے تھے، انجینئر بننا چاہتے تھے، وہ والی خواہش اپنے بچے کے ذریعے پوری کرتے ہیں۔ اس کا دماغ کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نہیں تم نے بس ڈاکٹر بننا، تم نے بس یہی کرنا ہے۔ یہ نہ کیجئے۔ آج کل اب بہت آسان ہو گیا ہے، ان کو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کے ذریعے ان کو اپنے اپنے فیلڈز میں لیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپٹیمم پرفارمنس لے سکیں آپ۔ یہ آپٹیمم پرفارمنس کیسے ہوگی؟ اب میں خاص طور پر جو بچے بیٹھے ہیں، یہ سارے پیارے بچوں، میری بات سنو دھیان سے۔ آپ کو گھر سے آتے ہوئے کبھی پاکٹ منی ملتی ہے، پاکٹ منی فار ایگزامپل 50 روپے آپ کو ملے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا کہ جس نے وہاں پر 10 روپے کی کینٹین سے چیز لی ہو اور کہا ہو کہ مجھے اب پیسے نہیں اور چیز نہیں لینی، اور باقی 40 روپے اس نے وہاں پر ڈسٹ بن میں پھینک دیے۔ ہے کوئی ایسا بچہ؟ تو جب ہم ایک نوٹ جس پہ کہ ایک حکومت کا صرف ایک فکرہ لکھا ہوا ہے، وعدہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ حامل حاضہ کو مطالبے پہ ادا کر دیں گے، وہ وعدہ لکھا ہوا ہے، اس کاغذ کی اہمیت صرف یہ ہے، اس کاغذ کو ہم اہمیت اتنی دیتے ہیں کہ اس کا 40 روپے ضائع نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اللہ نے جو یہ بچوں آپ کو یہ دماغ دیا ہے، مائنڈ سائنسز کہتی ہے 900 سے 1000 کروڑ کا دماغ ہے یہ 900 کروڑ سے 1000 کروڑ اس کا دماغ ہے، اور اس کو ہم اس میں سے 2% استعمال کرتے ہیں اور باقی پھینک دیتے ہیں۔ ہم 50 کا نوٹ پھینکنے پہ تیار نہیں ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے دماغ کو پورا یوٹیلائز کیسے کریں۔ اور اس کے لیے میں بچوں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنا پاور آور سیکھیں۔ پاور آور جب بھی بیٹھیں، کام کریں، سوچ لیں کہ اگلا 1 گھنٹہ نہ ہی مجھے کسی اور طرف سوچنا ہے، جو کام کرنا ہے زندگی میں یاد رکھیں، جب بھی کام کوئی کرنا ہے اس وقت آپ کی تینوں چیزیں ایک ہی کام میں ہوں۔ وہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ وہی جو شروع میں کہی ہے، آپ کا دماغ، آپ کا دل اور آپ کی باڈی ایک ہی کام کریں گے تو آپ کو
बुलंदियों तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए मैं आपको ये बताऊं, ये तीनों चीजें इकट्ठी करना क्यों जरूरी है। वरना किताब खुली हुई है, आंखें किताब पर है, दिमाग जो है बच्चियों का अपनी सहेलियों को याद कर रहा है या कोई और काम में फिर रहा है। दिल उस वक्त कर रहा था कि इस वक्त तो ना ही होते तो उधर फूफो के घर चले जाते या कोई और थिंग्स लाइक दिस। तो बेसिकली अगर आप तीनों चीजें एक जगह डालेंगे, यू विल बी अ सक्सेस स्टोरी। और बड़ा ख्वाब देखेंगे यहां से बैठकर आप में से जो बच्चा भी आज फैसला कर ले कि मैं ऐसा डॉक्टर बनूंगा जो अमेरिका में एक 500 कमरों का एक हॉस्पिटल भी बनाएगा और मैं दुनिया में ऐसा काम करूंगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप कर सकते हैं। पैसा मसला नहीं है, फैसला मसला है। यहां पर आपके दिमाग में अगर फैसला दुरुस्त कर लिया आपने, और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज कॉलेज में एक्टिविटीज देखकर मुझे ये अंदाजा हुआ है, खुशी हुई है कि ये वो कॉलेज है, ये वो स्कूल है जो आपको वो जंपिंग पैड देने की सलाहियत रखता है, जो आपको पूरे दुनिया में आपको उठाकर पहुंचाने की जिम्मेदारी ले सकता है। यहाँ पर लेटरल थिंकिंग्स भी हो रही हैं, यहाँ पर जो है आपके जज्बों और आपके एथिक्स पे भी काम हो रहा है। यहाँ पर स्टेज की एक चीज, मैं उस्ताद हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ, यहाँ पर आई हुई एक परफॉर्मेंस मुझे चीख कर बता रही थी कि यहाँ असातिज़ा ने डेडिकेशन के साथ, मोहब्बत के साथ और बच्चों ने इंतहाई मेहनत से काम किया है। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं यहाँ बात को खत्म इस हवाले से करता हूँ, एक शेर है, दो शेरों से बात को खत्म करूंगा। एक शेर है कि जिंदगी हमने नॉर्मली कैसे गुजारनी है, वो मैं हमेशा अपने लिए इंस्पिरेशन जिससे लेता हूं वो है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या है। तो पहले तो बात यह है कि सिर्फ रूटीन में रगों में दौड़ते फिरने से हटकर सोचना हो, कुछ बड़ा काम आपको सोचना हो। दूसरी बात, आपको ये मुआशरा हर वक्त नेगेटिविटी देगा, हर वक्त आपको, खासतौर पर हमारा जंग तो स्पेशलाइज्ड है, वक्ती भी करते हैं, हर वक्त जिसने जो बात की है उस पर एक फिक्रा जरूर। हमारे यहाँ एक जो भी जहन में आता है वो हम फिक्रा नहीं जाया करते, फिक्रा बोलकर आदमी और बच्चे जाया करते रहते हैं और उनको तानों के जरिए हम बच्चे जाया करते हैं। मैं उससे दिल मुर्दा होते हैं और बच्चे समझते हैं कि शायद मैं नालायक ही हूँ, शायद मैं वाकई में ऐसा हूँ। मुझे हर वक्त सुनाया जा रहा है, उसको देखो उसने ले ली ट्रॉफी, उसको देखो ऐसा हो गया, ऐसे न करें, बच्चों को शाबाश दे। और वो शेर जिस पे बात को खत्म करूंगा कि दिल मुर्दा दिल नहीं है, इससे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। बहुत शुक्रिया।